الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیاروں اور محترم اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہانیہ منڈی چینل اور میں محمد سمیع اللہ اتاری۔ میرے پیاروں اور محترم اسلامی بھائیو، دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج کا ہمارا بیان بہت ہی لاجواب اور جو ہے نا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ یقین ماننے دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے انشاءاللہ ایسا بیان آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور بہت جو ہے نا آج کا ہمارا بیان آپ کے نالج میں بہت اضافہ کرنے والا ہے، آپ کا نالج بڑھانے والا ہے۔ آئیے جو ہے وہ اپنا بیان شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں عشق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، واقعہ سنانے سے پہلے عرض کروں گا، واقعہ روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں، نام اسم گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میں الفاظ کا رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن خلاصہ کلام وہی عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرے پیاروں محترم اسلامی بھی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہوا اس طرح، ایک چرواہا اپنی جو ہے نا وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اب اچانک ایک جگہ سے ایک بھیڑیا نکلا، اس نے ایک بکری کو منہ میں دبا کے دوڑ لگا دی۔ اب جیسے تیسے کر کے مالک نے اپنی بکری کو چھڑوا لیا۔ اب وہ بھیڑیا نے جب دیکھا کہ اس کو مار پڑی، تو وہ بھیڑیا کے بلند ٹیلے کے اوپر بلند جگہ پر چڑھ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے بکری کے مالک، اے چرواہے، یہ میرے مالک نے میرا رزق لکھا تھا جو تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اب جو ہے نا وہ مالک جو تھا بکریوں کا، وہ بڑا حیران اور پریشان، اور وہ بڑا جو ہے نا حیرت انگیز طور پہ بڑا حیران ہو کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کوئی حیرت انگیز اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا مجھ سے انسانی گفتگو کر رہا ہے، انسانی زبان کے اندر جو ہے وہ فصیح و بلیغ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو اب وہ بھیڑیا جو ہے نا اس شخص کو جو ہے نا وہ دعوت دیتے ہوئے کہنے لگا، اس سے زیادہ حیرت انگیز اور تعجب والی بات کیا ہوگی کہ تو یہاں بیٹھا بکریاں چرا رہا ہے، اللہ کے نبی کو چھوڑے اور ان سے منہ موڑے ہوئے تو یہاں بیٹھا بکریاں چرا رہا ہے۔ سن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں رونق افروز ہیں، اور ان سے زیادہ کوئی عظمت اور شان والی ہستی آج تک کوئی بھی پاک پیغمبر نہیں آیا۔ اچھا جی، وہ بڑا حیران اور پریشان ہو کر آپ کی باتیں سن رہا ہے۔ اب وہ بھیڑیا کہنے لگا، اس وقت تمام جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اس وقت تمام اہل جنت یعنی جتنے بھی جنتی ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کی شان جہاد دیکھنے میں مصروف ہیں۔ کاش کہ کہیں ایسا ہوتا تو بھی جاتا اور خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر کا سپاہی بن جاتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تیرے اور اس بابرکت نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ اس وقت میں گھاٹی کہتے تھے ایک علاقہ، ایک محلہ جو ہے نا وہ کچھ دور کا فاصلہ ہے۔ اب وہ شخص بڑا حیران پریشان اور اس بھیڑیا کی گفتگو سے متاثر ہو کر کہنے لگا، ہے بھیڑیا دعوت دے رہا ہے پاک پیغمبر کی؟ تو وہ متاثر ہو کر کہنے لگا، اگر میں چلا بھی جاتا ہوں تو پیچھے سے میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیا جناب فٹ بال اٹھا، کہنے لگا تو جا، تیرے واپس آنے تک میں خود تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ اب وہ جو ہے شخص وہاں سے نکلا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا، اور ٹھیک اس بھیڑیے کے کہے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جہاد کرنے میں مصروف ہیں۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اور مزید پختہ اس کا ایمان ہو گیا۔ پھر اس نے بھیڑیے کا کلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا سید، یا رسول اللہ، حضور جنگل میں تھا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے مجھے آپ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، جو ہے نا اس نے یہ کلام کیا۔ پھر اس نے عرض کیا، حضور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تو چلا جا، تیری بکریوں کی تمام بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ اسی رحمت والے رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نور والے نورانی آقا، آپ نے ارشاد فرمایا تم جاؤ، بفضل خدا اپنی تمام بکریوں کو صحیح سلامت اور زندہ پاؤ گے۔ اتنا سننا تھا، وہ شخص جو ہے وہ بالکل ٹینشن فری ہو گیا، ٹینشن ہو گیا، نکل پڑا۔ اب جیسے ہی وہ جنگل کے اندر اس نے اپنے علاقے کے اندر اپنی جو ہے جہاں پر اس کا ریوڑ تھا وہاں پر قدم رکھا، یہ دیکھ کر اس کی عقل دنگ رہ گئی کہ وہ بھیڑیا جس کا کام لوگوں کی بکریوں کو، لوگوں کے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے کھا جانا ہے، وہ بھیڑیا بیٹھ کر ان تمام بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہے۔ جی ہاں، بھیڑیا خود بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور جیسے ہی اس بھیڑیے نے دیکھا کہ اب یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے،
اب یہ سرکار کے غلام بن کے تشریف لائے ہیں، وہ بھیڑیا اٹھا اور خود بخود ایک سائڈ کو جانے لگا۔ اب ان صحابی رسول نے خود ایک اپنی خوشی سے بکری لی، اس کو ذبح کر کے اس بھیڑیے کو اس کا گوشت پیش کر دیا۔ اب اس بھیڑیے نے اس گوشت کو کھایا اور وہ نامعلوم منزل کی جانب خود بخود روانہ ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا درس جو کہ میں نے آپ کو سنایا۔ ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، اس کے اوپر سب لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں سے ایک چیز جو ہمیں سیکھنے کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائیو ملتی ہے، سب سے پہلی چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ، کہ مالک کریم نے کیسے ایک بے زبان بھیڑیے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عام کیا۔ پہلی چیز یہ سیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری چیز یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیو، جو رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے نا، آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ دیکھیں، نوٹ کریں، جب بھیڑیے نے چھلانگ لگائی، بکری پکڑی، اس مالک نے بکری چھڑوا لی، بھیڑیے نے کہا، کیا کہا؟ رزق میرا تھا، تو نے میرے سے میرا رزق چھین لیا۔ لیکن دیکھیں نا کہ واپس آئے جس وقت صحابی رسول بن کر، اب چونکہ نصیب تو تھا اس بھیڑیے کا، رزق تھا اس کا، اب وہ صحابی رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بکری ذبح کر کے اس بھیڑیے کو پیش کر دی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس بھیڑیے کا رزق لکھ دیا گیا تھا۔ آپ کا رزق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، یہ بات طے ہے۔ تیسری ایک اہم ترین چیز ہمیں جو سیکھنے کے لیے ملتی ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ یہ ملتی ہے کہ اگر آپ میں ہم سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں تو مالک کریم ان جانوروں کے ذریعے بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا، تھا تو وہ بھیڑیا جانور، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ شخصیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بننے کے لیے جا رہی ہے، اس نے کہا آپ جائیں، اب میں خود، آپ سرکار کا غلام بنے، اب آپ کی بکریوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری۔ ٹھیک ہے میرے پیارے اسلامی، یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے یہاں سے ملتی ہیں۔ اور سب سے ایک اہم ترین چیز اور بھی جو ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے، وہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو بیان کا ٹائٹل جو تھا وہ یہی تھا کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جو ہے نا وہ تبلیغ کرنے والا بھیڑیا، کہ دیکھیں نا مالک کی قدرت ہے، اس نے تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے ایک بھیڑیے کے ذریعے کیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عام کروایا، پھر اسی بھیڑیے کی دعوت کے ذریعے مالک نے کیسے ایک شخص کو شرف صحابیت عطا فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی، یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا درس جو کہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے جو ہے نا وہ دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی۔ مالک آپ کو، مجھے، ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل اور مکمل اور اکمل جو ہے وہ سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک آپ کو، مجھے، ہم سب کو شریعت مطہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔